السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایتھنز یونیورسل. میں ہوں فرحان. آج تو سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں میں آپ سے کہ یہ وی لاگ کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اس پر میں پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرونا کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، سارا نظام ادھر کا ادھر پڑا ہوا ہے، اور دوسرا کچھ آفیشیل میٹرز تھے، کچھ ایگزامس تھے جن کی بنا پر میں ٹائم نہیں دے پا رہا وی لاگ کرنے میں. تو انشاءاللہ بہت جلدی کم بیک ہوگا، اس پہ کام جاری ہے، مزید چینجز ہوں گی انشاءاللہ وقت کی مناسبت کے ساتھ. اور آج کچھ تفصیل سے میں آپ کو اس بارے میں بھی بتاؤں گا. اور آج کا وی لاگ 2-3 خبریں جو مجھے کنسرن تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کروں، وہ بھی ضروری تھا. اور کیونکہ ضروری ہیں یہ خبریں بھی 2-3 خبریں، اور اس وی لاگ کے اینڈ پہ میں آپ کو اس ایتھنس میں جو ہماری سروسز شروع ہونے جا رہی ہیں اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے، اگر آپ کا تعاون ہوا تو انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی، لیکن وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس اسٹیپ. تو شروع کرتا ہوں میں پہلی خبر کے ساتھ. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فارن اسٹوڈنٹس ول ہیو 1 year ٹو فائنڈ ورک ان بیلجیم. آج سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جتنے دوست احباب بیلجیم گئے ہیں تو وہ یہ اس چیز کا گلہ بھی کرتے تھے، اور مسئلہ بھی یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے انہیں واپس اپنے ہوم لینڈ جانا پڑتا تھا. یعنی وہ مزید وقت کے لیے، مزید ٹائم کے لیے انہیں چانس نہیں دیا جاتا تھا بیلجیم میں رہنے کا. اس چیز کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فوکس کیا. اور یہ جو خبر آئی ہے میرے پاس یہ ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے وہاں کے جو سیکرٹری ہیں اسائلم اور امیگریشن کے، سامی مہدی. انہوں نے مہدی شاید ان کا نام ہے، میں اگر اسپیلنگ تلفظ غلط نہیں کہہ رہا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم بہت جلد اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، اس کو ایک پراپر، اس کو ایک قانونی شکل دینے جا رہے ہیں، اور یہ ہونے جا رہا ہے. اور وہ یہ کہ آج سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں عموماً 12,000 یورو کا خرچہ جو ایک اسٹوڈنٹ کر کے آتا ہے سال کا بیلجیم میں، تو یہ ایک اچھی خاصی رقم ہوتی ہے. تو بیلجیم کبھی بھی ٹیلنٹ کو لوز کرنے میں پیچھے نہیں رہے گا. ڈیفینیٹلی یورپ کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ ورلڈ وائڈ سے، وہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کو اپنے ملک میں آنے کی وہ دعوت دیتے ہیں، آف کورس لیگلی. تو ان کے لیے جابس کے لیے آئی ٹی میں وغیرہ وغیرہ، خیر وہ ٹاپک نہیں ہے میرا. تو انہوں نے کہا کہ 8,600 اسٹوڈنٹس آئے ہیں 2020 میں، اور حتیٰ کہ یہ تعداد ہماری بہت کم ہے بنسبت ہنگری کے جہاں 10,000 گئے ہیں، اور بنسبت ہالینڈ کے جہاں 20,000 گئے ہیں. لیکن ہالینڈ انہیں چانس دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو 1 سال کا، تو ہمارے ملک میں یہ چانس نہیں تھا. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس کو آپ لاٹری سمجھ لیں، لیکن یہ ایک وننگ پوائنٹ ہے کہ بیلجیم جو ہے وہ ٹیلنٹ کی قدر کرتا ہے، اور وہ اس چیز کو فوکس کرتا ہے کہ اگر آپ 12,000 یورو خرچہ کر کے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم آپ کو 1 سال کا مزید ویزا دیں گے، تو ایکسٹینڈ کریں گے، یا وہ آنے والی تفصیل میں پتہ چلے گا. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 1 سال کا وقت ہوگا کہ آپ اپنی جاب تلاش کر سکیں بیلجیم میں، اینڈ فردر اور اس کو بعد میں اس کو آپ اپنا سٹیٹس چینج بھی کر سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹس کے حوالے تھی یہ خبر. اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ کہ یورپین یونین ریویلز پلانز فار ڈیجیٹل ویکسین سرٹیفکیٹس ان اے بڈ ٹو سیفٹی ریسٹور ٹریول. اب ہوتا کیا ہے کہ یونان کے تو چلو ہمارے سامنے یہ حالات، کیونکہ یہ پروگرام ابھی میں ایتھنز میں ہوں تو ایتھنز سے میں کر رہا ہوں، تو گائے بگائے ہم فیس بک پہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، دکھتے رہتے ہیں سرخیوں میں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے، یعنی کچھ دنوں سے یورپی یونین کے چند ممالک جن میں ہمارا یونان کے جو وزیر اعظم ہیں میچوتاکیس یہ بھی شامل ہیں، اور بیسیکلی سٹارٹنگ میں انہوں نے ایک وہ خط لکھا تھا، آئی تھنک ایک مسودہ سا تیار کر کے بھیجا تھا یورپین کمیشن برسل میں کہ میں چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کا جو ایک ویکسین کا ایک ڈیجیٹل پاسپورٹ بنایا جائے، ایک پیپر بنایا جائے جس پہ ڈیٹا درج ہو،
کہ فلاں بندے نے ویکسین لگا لی ہے، وہ ویکسینیٹڈ ہے یا وہ ریکور شدہ ہے، اس میں ایک کافی تفصیل تھی. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اسپیشل سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے تاکہ ہم آنے والی گرمیوں میں اپنی یورپی یونین کی اکانومی کو ریکور کر سکیں. بہت زیادہ یورپی یونین کے ممالک جو ہیں انہوں نے اس چیز پر رضامندی ظاہر کی اور پھر انہوں نے اس چیز کو یورپین کمیشن میں اس چیز کو بڑے غور سے دیکھا. تو حالیہ بیان میں اس کے بعد ہوا کیا کہ کچھ ممالک نے جن میں سربیا شامل ہے اس کی نفی کر دی اس قانون کی، اور بیلجیم نے بہت بڑا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ بیلجیم اس اسکیم میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ کہ بیلجیم یہ نہیں چاہتا کہ انسانی آزادی کو ایک سرٹیفکیٹ پہ محدود کر دیا جائے. یہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ان کے وزیر اعظم نے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے. پھر بعد میں اس پہ مزید فوکس ہوا، اس کو چینج کیا گیا. یعنی پاسپورٹ پہلے ہم سننے میں آ رہا تھا کہ یہ ایک پاسپورٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو گرین کلر کا پاسپورٹ ہوگا اور اس پہ ڈیجیٹل. پھر اس کو بعد میں جب یہ کچھ نفی کا سامنا کرنا پڑا کمیشن کو، پھر اب یہ خبر ان کی آئی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیڈ لائن. اس پہ انہوں نے پھر یورپی کمیشن کی جو صدر ہیں ارسولا وان در لیین، اگر میں ان کا تلفظ ٹھیک نہیں پڑھ رہا تو سوری، وہ کہتی ہیں کہ ڈیجیٹل گرین پاس ہم ایک بنائیں گے جس پہ ٹوٹلی ڈیٹا درج ہوگا. انہوں نے پھر ہلکی سی چھوٹ یہ رکھی کہ ٹریول کرنے کے لیے جب آپ ایک ویکسین لگائیں گے ٹریول کرنے کے لیے اگر آپ جس ادارے سے اپنا کووڈ کا جو نیگیٹو ٹیسٹ ہے وہ کروائیں گے تو وہ درج ہوگا اس ڈیجیٹل گرین پاس پہ. یعنی ہم ایک جو فیک رپورٹیں آج کل چلی ہیں یوروپول نے بڑی پکڑی ہیں، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پھر یورپین کمیشن کی جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل گرین پاس جو ہے وہ ہم لانچ کریں گے جس کے اوپر ہر اس بندے کا ڈیٹا ہوگا جس نے اپنی ویکسین لگوائی ہے، جو بیمار تھا پھر وہ ریکور ہوا ہے، یا جو ٹریول کرنے سے پہلے جس نے اپنا ٹیسٹ کروایا ہے اور وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، وہ ساری چیزیں اندراج تھا. یعنی پہلے جو چیز ڈسکس کی جا رہی تھی وہ تھی کہ ہر بندہ جو ویکسین لگوائے گا وہی ٹریول کر پائے گا. تو اس پہ پھر بیلجیم کا بڑا رد عمل آیا، سربیا کا رد عمل آیا، اسپین کی ایک آرگنائزیشن ہے انہوں نے بڑے ٹھیک ٹھاک آواز اٹھائی. تو وہ پھر چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے اپنا تھوڑا سا ان کو چینج کرنا پڑا کہ بھائی اب ویکسین ہر بندے کے لیے اویلیبل نہیں ہے. اب ویکسین لگوانا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، میرے پاس تو یہ تفصیل ڈیٹا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. خیر فی الحال انہوں نے یہ چھوٹ دے دی ہے اس میں کہ جو ٹریول کرنے سے پہلے، کیونکہ گرمیوں میں بہت زیادہ ٹریول شروع ہونے والا ہے، تو یہ پھر اس خبر میں یورپین کمیشن کی جو پریزیڈنٹ انہوں نے کہا ہے کہ میں گرمیوں سے پہلے ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم ڈیجیٹل گرین پاس یہ لانچ کر دیں، اور جب آپ نیگیٹو کروائیں گے تو آپ کا ڈیٹا اس پہ آٹومیٹکلی چڑھ جائے گا اور وہ ایئرپورٹ پہ چیک کیا جائے گا. اچھا اس کے بعد جلدی میں چلتا ہوں، ایک اور بڑی خبر ہے. 28% persons arrested in France, Romania and Moldova due to migrant workers abuses. یعنی بہت ہی بڑی مہارت سے فرانس نے یہ 28 بندے اریسٹ کیے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے ڈیو ٹو مائیگرینٹ اسمگلنگ، ڈاکومنٹ فراڈ، منی لانڈرنگ، سوشل بینیفٹ فراڈ، ہیومن ٹریفکنگ فار لیبر ایکسپلائٹیشن اینڈ سملر ایشوز. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو فردر ڈیٹیل میں نے پڑھی وہ ہوا ایسے کہ 2018 میں فرانس نے ایک وین پکڑی، اس میں اندر جو بندے تھے ان کے پاس، بندے کون تھے اس کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن جو بندے انہوں نے پکڑے ان کے پاس رومانیہ کے فیک آئی ڈی کارڈز اور فیک ریزیڈنٹ پرمٹ ان کے پاس تھے. اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ چل پڑا جس کی وجہ سے فرانس نے پھر رومانیہ اور مولدووا سے رابطہ کیا اور مل کر یہ آپریشن شروع ہوا. پھر یہ بات مئی 2020 میں جب فرانس نے یہ سلسلہ رومانیہ کے ساتھ شروع کیا تو 3 ملکوں نے مل کے اس پہ کام کیا، اور اب جا کے وہ 28 بندے انہوں نے 38 بندے ہیں
38 persons have been arrested in France. 28 جو تھے ان میں رومانیا کے تھے, 3 مولدووا سے اور 3 رومانیا سے اور 7 مولدووا سے. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد انہوں نے پکڑی. اب یہ کرتے کیا تھے, رومانیا لے کے آتے تھے بندوں کو لیگل, اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ فراڈ, منی لانڈرنگ, مائیگرنٹ سمگلنگ میں پھر ان کو غیر طریقے سے جب وہ آگے لے کے جاتے تھے فرانس میں, جرمنی میں, فردر کنٹریز جو یورپ کے بڑے بڑے وہاں پر وہ ٹرانسفر کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی انہوں نے بڑے 1.5 سال سے یہ تفتیش کر رہے تھے اور انہوں نے ٹریس کیے 38 بندے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اکثر بندوں کو لے کے جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ 55 گھنٹے آپ کام کریں گے, آپ کو 60 یورو دہاڑی ملے گی. تو ان کے پاس وہ فیک آئی ڈیز پہ سے یہاں سے لے جاتے تھے اور وہاں وہ ایک جگہ محدود کر دیے جاتے ہیں فرانس میں. تو یہ فرانس میں اب سختی ہوگی, تو وہاں پر مختلف جگہ پہ بھی یہ اب چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے اور یہ انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ کنسٹرکشن کے کام میں اس طرح کے بندے وہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اور اسی لیے ماکرون نے آلریڈی جو بارڈر پہ 2200 بندے تعینات کیے ہوئے تھے, اب وہ تعداد کو زیادہ کر کے 400-600 انہوں نے کر دی ہیں, اسی وجہ سے کہ اب کڑی نظر رکھی جائے فارنرز پہ. اور اب میں ایک جو بہت ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, وہ یہ کہ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ کی, ہمارے بڑے اچھے محترم ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, میڈیا میں ان کی بڑی خدمات ہیں, ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہے, انہوں نے کتنی انتھک کوشش کی. مرزا رفاقت مغل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. پچھلے دنوں ان کے ساتھ میری بہت دیر تک باتیں ہوئیں, میٹنگ ہوئی, اور اس میں 2 بڑے بڑے اہم ایشو تھے. دیکھیے اس پہ بات کرنا بہت لازمی ہے کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلتی جا رہی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے ایسے. وہ یہ کہ ایک تو دیکھیے ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک میڈیا پلیٹ فارم ہے. دیکھیے ہم سیاست نہیں کر رہے, ہم نے جو باتیں کیں اس میں جو معاملات ڈسکس تھے, ایک تو ڈیڈ باڈیز کے تھے, دوسرا جو سوشل ہم سپورٹ ایفرٹس جو اپنی دینا چاہ رہے ہیں, وہ ہمیں چونکہ رابطہ بہت زیادہ ہمارے دوست احباب آپ کرتے ہیں, وی ڈو رسپیکٹ آف دس تھنگ, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, آپ کو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ وی آر ناٹ اویلیبل 24/7. تو اسی لیے ہم نے اس جو باتیں کی اس پہ ایک مخصوص ہم ایک جگہ متعین کریں. ہم ایک چاہے اس کو آفس کہہ لیں آپ, ایک آفس ہو, ایک مخصوص وقت ہو, ایک مخصوص فون نمبر ہو, مخصوص ای میل ہو, جس پر آپ اسی وقت ہم سے رابطہ کریں اگر آپ چاہیں تو. کیونکہ آلریڈی بہت سے ہمارے دوست احباب ہیں جنہیں ٹرانسلیشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے, جنہیں اپنے بائی لا اینی تھنگ کہ قانون کیا ہیں, کیا چینجز آ رہی ہیں, کیا ہمیں ٹھیک ہے میں نے یہاں وقت گزارا, ٹھیک ہے, اگر مجھے کچھ ہلکی پھلکی سی زبان آ گئی ہے بولنی تو آف کورس ڈیفینیٹلی میں چاہوں گا کہ میں اپنے کسی دوست احباب کی یا اپنے کسی بھائی کی میں ہیلپ کر سکوں. آئی ول بی سو گلیڈ ٹو بی ہیلپ. اور اسی طرح ہمارے مرزا صاحب ہیں, وہ عرصے سے اس طرح سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں. تو ہم نے مل کر پھر یہ ایک جوائنٹ مل کر ایک ٹیم بنا کر ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ایک تھوڑا سا پروفیشنلزم کی طرف لے کے جائیں اور ایک اچھے طریقے سے ایک مخصوص وقت کے ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. یعنی کہ ایک آپ کو آلریڈی پتہ ہو, آپ دیکھیے ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں, ہمارا سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے, ہمارا میڈیا پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے. ایز اے میڈیا ورکر ہم جتنا کر سکیں گے اتنا کریں گے. ہم ایک کوشش کرنے جا رہے ہیں, کامیاب ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کا تعاون چاہیے. اگر آپ چاہیں گے تو آپ ہم سے رابطہ کریں گے, اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ کو ہم زبردستی تو آلریڈی ہم نہیں کر سکتے, کہہ سکتے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں. بٹ جو دوست احباب میرے, جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں وہ آن بیہاف کہ میرے ساتھ بہت زیادہ دوست احباب میرے, آئی ڈو رسپیکٹ آف دس تھنگ کہ میں آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, میرا جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو بائی لا یا کچھ قانونی جو پیچیدگی ہیں جو مجھے پتہ ہیں, چاہے اس میں سوشل بینیفٹس ہیں, چاہے اس میں آپ کے ریزیڈنس پرمٹس کے معاملات ہیں, اسائلم کے معاملات ہیں, تو اس پہ جتنی جانکاری ہمارے پاس ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور فلیکسیبلٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں یہ نہ سوچیں کہ آپ ہمیں فون کریں گے ہم نہیں اٹھائیں گے.
اس لیے ہم نے یہ جو میٹنگ رکھی تھی وہ اس لیے رکھی تھی کہ ایک مخصوص جگہ کا انتخاب ہوگا اور وہاں پر انشاءاللہ آپ جب چاہیں آئیں. ہو سکتا ہے میں خود، بلکہ آئی ول بی دیئر، میں خود آپ کو وہاں پر انشاءاللہ وکلا ہوں. چاہے یہ تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی، جس پہ آنے والے دنوں میں جو ہم جو سٹیپ لیں گے وہ اسی طرح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس کے بارے میں بس اتنی سی بات کرنی تھی آپ کے ساتھ، یہ میں کلیئر کر دوں تاکہ ابہام ایسا نہ کوئی رہ جائے کہ کیا منفی ہے، کیا مثبت ہے، یا کیا کرنے جا رہے ہیں. قانونی طریقے سے جو ہم سے ہو سکا ہم آپ کے لیے ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ اچھی طریقے سے انشاءاللہ نظام اچھا چلے گا، آپ کو بھی پسند آئے گا. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اور ایتھنز یونیورسل ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سپورٹ دیجیے گا. اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اگلی خبروں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ حافظ.